بزم خطباء کے امیر حضرت مولانا یاسر فاروقی صاحب کی جد و جہد اور کاوش ہے کہ آج میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمائیں اور مہمانان گرامی کا شکریہ بھی ادا کریں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا یاسر فاروقی صاحب۔ الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں ناکامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار عزیز ساتھیوں، توحید و سنت کے پروانوں اور بالخصوص بزم خطباء پاکستان اور اس کے علاوہ کراچی ڈویژن اور کراچی ڈویژن کے دیگر اضلاع کے تمام میرے دوستوں، میرے ساتھیوں اور میرے ذمہ داروں، الحمدللہ بزم خطباء کو ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ فن خطابت پر اور شعبہ خطابت پر اور شعبہ مبلغین پر محنت کرتے ہوئے تقریباً 10 سال کے قریب ہمارے اس بزم کی جو بنیاد ہے رکھی گئی تھی۔ 10 سال ہو چکے ہیں اور ہم نے اس 10 سالوں میں الحمدللہ اپنے جو سینئر ساتھی ہیں ان کے ساتھ قدم با قدم ملا کر الحمدللہ کام کیا اور ایک ہی پلیٹ فارم پر ہم نے الحمدللہ شروع سے کام کیا۔ شروع میں بزم عادل خان، اس کے بعد بزم اتحاد امت، پھر ہمارے بڑے حضرات اور خطباء کے مشورے پر ہم نے ایک ہی نام کا انتخاب کیا جس کو کہتے ہیں بزم خطباء، اور الحمدللہ اسی نام کو ہم لے کر آج چل رہے ہیں۔ اور آج الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے نتیجہ دکھ رہا ہے، ہمارے ہر ضلع کے اندر الحمدللہ ساتھی موجود ہیں، ہمارے ہر ٹاؤن کے اندر الحمدللہ ساتھی موجود ہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ عید کے بعد رموز خطابت و تفہیم العقائد کورس کا بھی انشاءاللہ کراچی کی سرزمین سے ہم آغاز کرنے والے ہیں۔ اس کے لیے آپ حضرات جس طرح پہلے ہمارا دست و بازو بنے تھے، اب بھی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات اپنی جان سے، اپنے مال سے اور اپنے قیمتی وقت اور لمحات سے انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ میں سب کا نام لوں، اپنے ساتھیوں کا وقت مختصر ہے۔ آج کا یہ پروگرام جس شخصیت کے یاد میں ہو رہا ہے وہ ہیں قائد تحریک ناموس رسالت و ناموس صحابہ حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ، جنہیں آج سے کچھ سال پہلے دشمنان اسلام نے اور دشمنان پاکستان نے اور دشمنان ختم نبوت نے اور دشمنان صحابہ اور اہل بیت نے نشانہ بنایا اور نشانہ بنا کر انہیں ختم کرنے کی کوشش کی۔ یعنی میں یوں کہوں گا کہ ایک نظریے کو، ایک سوچ کو اور ایک مشن کو اور ایک کاز کو اور ایک فکر کو دبانے کی کوشش کی۔ انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ یہ 83 سال کا بزرگ اگر ہم اس کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنائیں گے، یہ 83 سال کا بزرگ جو بول رہا ہے، جو چیخ رہا ہے،
جو چلا رہا ہے اور صحابہ کرام کے دفاع کے لیے میدان عمل میں اترا ہے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں اترا ہے، شاید دشمن یہ سوچ رہا تھا اس بزرگ کو راستے سے ہٹا دو تو ہمارا راستہ کلیئر ہو جائے گا، ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا، لیکن پھر میں نے اس وقت بزم خطبہ اور دیگر بزموں کو قائم کر کے یہ پیغام دیا کہ انشاءاللہ تم نے ہم سے 83 سال کا بزرگ چھینا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہم مسلمان ہیں، ایمان اور ایقان کی قوت رکھتے ہیں، ہم انشاءاللہ 8 سال کے بچے کی زبان سے عظمت صحابہ اور 10 سال کے بچے کی زبان سے ختم نبوت کا ترانہ سناتے ہوئے تمہیں دکھائیں گے۔ آج رب ذوالجلال کی قسم ہم نے دیکھا یہ ننھے منھے بچے جو بول ٹھیک سے نہیں رہے، لیکن الحمدللہ بڑی جرت کے ساتھ، بڑی غیرت کے ساتھ، بڑی حمیت کے ساتھ دشمنان صحابہ کو بھی للکار رہے ہیں اور دشمنان ختم نبوت کو بھی للکار رہے ہیں۔ جس زبان کو یہ چپ کروانے نکلے تھے، الحمدللہ یہ بچے ڈاکٹر عادل خان شہید بن کر، یہ بچے مفتی نظام الدین شاہ مزاحی شہید بن کر، یہ بچے مولانا یوسف لدھیانوی شہید بن کر، یہ بچے مولانا سمیع الحق شہید بن کر، اور یہ بچے مولانا حامد الحق شہید بن کر الحمدللہ آج ہمارے اسٹیجوں پر گرج رہے ہیں۔ یہی کام تھا، یہی انداز تھا، یہی آغاز تھا، انشاءاللہ تعالی اسی پر ہمارا اختتام ہوگا اور اس کاز اور نظریے کو لے کر چلیں گے۔ تیسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں پے در پہ فتنے اٹھے ہوئے ہیں، کہیں پر فتنہ الحاد پھیلا ہوا ہے، کہیں پر پرویزیت پھیلی ہوئی ہے جو حدیث کا انکار کر رہی ہے، اور کہیں پر گوھر شاہی جو قادیانیوں کے ساتھ بالکل مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور کہیں پر دیگر فتنے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ فتنے ایسے امٹ آئیں گے اور فتنے ایسے پھیلیں گے کہ تسبیح کو اگر توڑ دیا جائے، اس کی رسی کو توڑ دیا جائے، اس کے دھاگے کو توڑ دیا جائے، جس طرح تسبیح کے دانے زمین پر گرتے ہیں اور بکھرتے ہیں، اسی طرح ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ فتنے اس طرح پھیلیں گے آ کر۔ اور آج وہ زمانہ ہے کہ کوئی غامدیت کی صورت میں فتنہ موجود ہے، کوئی پرویزیت کی صورت میں فتنہ موجود ہے، کوئی گوھر شاہیت کی صورت میں فتنہ موجود ہے، کوئی غامدیت کی صورت میں اور کوئی رافضیت کی صورت میں اور کوئی قادیانیت کی صورت میں، اسی طرح کوئی ملحدین کی صورت میں فتنے موجود ہیں۔ ان تمام فتنوں کو روکنا اور ان تمام فتنوں کے شر سے عوام الناس کو پیغام دینا کہ یہ فتنے ہیں جو ہمارے اور آپ کے ایمان کو کھوکھلا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، یہ فتنے ہیں جن کی ایجاد مغرب نے کی ہے، یہ فتنے ہیں جن کی بنیاد مغرب نے رکھی ہے۔ خدا کی قسم یہ کوئی لفظ اور کوئی تقریر نہیں ہے۔ پشاور کی سرزمین پہ ہمارے دوست مفتی لقمان اختر صاحب رد الالحاد کے نام سے پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے بھی کہا کہ آپ اپنے بزم خطبہ کے تحت کراچی کے اندر، کراچی کی یونیورسٹیوں کے اندر، کراچی کے اسکولز کے اندر، کراچی کے کالجز کے اندر اور تمام اداروں کے اندر محنت کرے، کام کرے۔ الحمدللہ ہم نے بھی اس سلسلے کا آغاز کیا، اور ہم نے اس سلسلے کا آغاز یوں کیا، ہمارے سامنے ہمارا بھائی، ہمارے سامنے ہمارا دوست، ہمارے سامنے ہمارے رشتہ دار، ہمارے سامنے ہمارا کلاس فیلو آج گمراہ ہو رہا ہے۔ پہلے تو عیسائی اسلام پر سوال کرتے تھے، آج میرا بھائی، میرا دوست، میرا بزرگ اسلام پر انگلی اٹھاتا ہے، پوچھتا ہے بھئی یہ جو آپ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں یہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، دلیل مانگتا ہے۔ آج وہ اللہ کے وجود کی دلیل مانگتا ہے، کس سے؟ مجھ سے، کس سے؟ آپ سے۔ کون مانگتا ہے؟ کافر نہیں مانگتا، یہودی نہیں مانگتا، ہندو نہیں مانگتا، سکھ نہیں مانگتا، یہ میرا درد دل ہے۔ کون مانگتا ہے؟ آپ کا بھائی مانگتا ہے، جو چند کلاسیں کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس کے بعد جب اس کے دماغ کو خراب کیا جاتا ہے تو پوچھتا ہے بھئی اللہ کا وجود کہاں ہے؟ آپ سے پوچھتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب ہم اور آپ اور خطبہ دیں گے۔
جو اپنے ممبر اور محراب سے دیں گے اور ممبر اور محراب سے یہ بتائیں گے کہ اسلام کا عقیدہ کیا ہے، اسلام کا عقیدہ کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو موجودہ دور کے فتنے ہیں یہ ہمارے عقائد پر کس طرح نقب زنی کر رہے ہیں، یہ کون بتائے گا؟ ممبر اور محراب کے اور مصلی کے وارث بتائیں گے۔ اسی لیے میرا درد دل ہے ہمارے جو ساتھی جمعے کے اجتماعات میں یا پھر اس کے علاوہ دیگر پروگراموں میں اگر ان کو موقع ملتا ہے خطابت کا تو وہ کوشش کریں فتنہ غامدیت کا مطالعہ کریں، فتنہ گورشائیت کا مطالعہ کریں، قادیانیت کا مطالعہ کریں، اسی طرح دیگر جو فتنے ہیں الحاد اور ملحدین اور اسی طرح کے دیگر فتنے، ان سب کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کرنے کے بعد عوام الناس کو بتائیں کہ یہ تمام فتنے جو میرے اور آپ کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، پگڑی ہمارے اور آپ کی طرح کلمہ بھی وہی پڑھ رہے ہیں اور جبہ بھی پہنتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، ٹوپی بھی پہنتے ہیں، ہمارا لبادہ اوڑھ کر ہمارے لبادے کو استعمال کر کے میرے اور آپ کے ایمان پر نقب زنی کرتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان تمام فتنوں کو روکیں، بھلے ہم کم ہیں، کچھ ہیں، لیکن ہم کوشش کریں اپنی خطابت سے، ہم کوشش کریں اپنے بیانات سے، ہم کوشش کریں کہ ہمارے مسلمان بھائی ان فتنوں سے بچ جائیں۔ یہی درد دل ہے۔ خدا کی قسم نہ عزت چاہیے نہ شہرت چاہیے، اللہ جسے عزت دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور اللہ جسے ذلیل کرنا چاہے کوئی اس کی ذلت کو روک نہیں سکتا۔ خدا کی قسم اسٹیج پہ کھڑا ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں، نہ عزت چاہیے نہ شہرت چاہیے، بس ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا ایمان بچانا ہے۔ یہی فکر کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ ہم اٹھیں اور یہی نظریہ ہے۔ سال میں ایک پروگرام کر لینے سے کوئی تو رمضان نہیں بن جاتا، سال میں ایک پروگرام کرنے سے کوئی بڑا لیڈر نہیں بن جاتا۔ پروگرام کا مقصد یہ ہے، اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے، مقصد کو سمجھنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بتائیں کہ شاعر اسلام کیا ہے اور اس کا تحفظ ہم پر کس طرح ہے اور ہم اس کا تحفظ کیسے کریں گے۔ یہ ہم پر فرض ہے، ہم پر لازم ہے۔ آج کوئی ختم نبوت پر بول رہا ہے اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، کوئی صحابہ پر، کوئی اہل بیت پر، کوئی قرآن پر، اسی طرح ہمارے اسلاف پر، ہمارے بڑوں پر، ہمارے بزرگوں پر نقب زنیاں کر رہا ہے۔ اس کا جواب کون دے گا؟ ہم اور آپ، کوئی اور نہیں دے گا۔ مدرس کا کام ہے وہ تدریس کرے گا، خطیب کا کام ہے وہ اپنے خطابت کے ذریعے میرے اور آپ کے عقائد کو درست کرے گا اور مسلمان بھائیوں کے عقائد کو درست کرے گا اور بتائے گا کہ فلاں فتنہ ہے اس سے بچ جاؤ۔ ہم نے بھی یہی کوشش کی، اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ کوشش ہم کرتے رہیں گے اور جب تک جان میں جان ہے انشاءاللہ اس پر ہم جدوجہد کرتے رہیں گے اور ہمارے ساتھی امید ہے ہمارا ساتھ دیں گے۔ آپ حضرات ہمارا دست و بازو بنیں گے تب انشاءاللہ یہ ممکن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔